السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، عدالتی نکاح کورٹ میرج کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، نکاح کی 4 شرائط ہوتی ہیں، اگر وہ موجود ہیں تو چاہے نکاح مسجد میں ہو یا کورٹ میں ہو یا کسی گھر کی 4 دیواری میں ہو، کسی پبلک پلیس پہ ہو، میرج ہال میں ہو، تو درست ہے، اور اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہیں ہے تو پھر غیر درست ہے۔ وہ کون سی 4 شرائط ہیں؟ اختصار سے عرض کر دوں، اس میں سب سے پہلے نمبر پر سرپرست، جس کو شرعاً ولی کہا گیا ہے، اس کی ایما۔ نمبر 2، لڑکی کی رضا شامل ہونی چاہیے، پھر حق مہر متعین ہو، اور چوتھے نمبر پہ 2 گواہ موجود ہونے چاہیے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا اعلنوا النکاح، کہ نکاح کا اعلان کرو، تو کم از کم بھی اعلان کی یہ صورت ہے کہ 2 گواہ ہوں، بلکہ ایک مقام پہ اپنے صحابی سے فرمایا کہ اولم ولو بشات، کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے بھی کرو، کیونکہ جب بندہ دعوت کرتا ہے تو صاف ظاہر خوشی میں اپنے معاشرے کے دوسرے تعلق والوں کو شامل کرتا ہے، تو یہ بھی ایک اعلان کی صورت ہوتی، تو نہیں تو کم از کم 2 گواہ اس کی سب سے ادنا صورت ہے۔ اگر یہ 4 شرائط موجود ہے تو پھر نکاح درست ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو، کورٹ میں ہو، میرج ہال میں ہو، کسی پبلک پلیس پہ ہو، گھر کی 4 دیواری میں ہو۔ اور اگر اس میں ایک بھی شرط نہیں ہے تو نکاح غیر درست ہے، ناجائز ہے۔ اب یہ جو کورٹ میرج ہے، ہمارے ہاں جب یہ سوال اٹھتا ہے تو اکثر اس کا پس منظر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کا ولی راضی نہیں ہوتا، اور لڑکی کی بھی صاف ظاہر ہے کہ تربیت اس نہج پہ نہیں ہوتی دینی اعتبار سے، تو پھر وہ کورٹ میں جا کے پناہ لیتی ہے، اور جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہاں اس لڑکے کے ساتھ وہ نکاح کر لیتی، جس کا بہت زیادہ رنج اس کے گھر والوں کو ہوتا ہے۔ تو ولی جو ہے باپ ہوتا ہے، اگر باپ فوت ہو گیا تو صاف ظاہر ہے اس کے بعد اس کا کوئی بھائی ہوگا، نہیں تو اس کے ماموں ہوں گے، چچا ہوں گے، یا جس کے بھی وہ زیر کفالت ہے وہ اس کا سرپرست ہوگا۔ ابو داؤد کتاب النکاح میں 2083 نمبر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس عورت نے ولی کے بغیر نکاح کیا، اس کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل قرار دیا ہے، اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ ولی یعنی سرپرست، اس کی ایما بھی ضروری ہے، آخر اس نے اپنی بہن کو، بیٹی کو جوان کیا ہوتا ہے، تو جو بھی جس کی زیر کفالت وہ ہے وہ اس کا سرپرست ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت ابن ماجہ میں کتاب النکاح میں 1882 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، یعنی ولی نہیں بن سکتی، اور نہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، یعنی اپنی بھی ولی نہیں بن سکتی، اگر وہ ایسا کرتی ہے تو وہ زانیہ ہے۔ تو ان 2 روایات کی روشنی میں اب بندہ خود فیصلہ کر لے کہ اگر وہ بغیر سرپرست کی ایما کے تو وہ نکاح درست نہیں ہے۔ تو اسلام کا دیا ہوا ایک معروف طریقہ ہے، تو جہاں لڑکی کی رضا دیکھی جائے وہاں ولی کی ایما کو بھی دیکھا جائے، اور جہاں ولی کی ایما کو دیکھا جائے وہاں لڑکی کی رضا کو بھی دیکھا جائے۔ تو اسلام نے ایک معتدل رویہ دیا ہے اس حوالے سے۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرت کی بنیاد نکاح ہے، ایک خاندان اس نکاح سے بنتا ہے، اور اس نکاح کو اللہ تبارک و تعالی نے زوجین کا جو یہ رشتہ ہے، رشتہ ازواج، اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے۔ اس لیے اگر سرپرست کی ایمان نہیں ہے کہ جس نے اس کی پرورش کی ہے، اور وہ لڑکی خواہشات نفس سے مغلوب ہو کے یا کسی بھی لڑکے کے بہکانے پر یا لڑکے کے گھر والوں کے بہکانے پر، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لڑکی کا حسن ہو سکتا ہے، اس کے گھر والوں کا مال ہو سکتا ہے، یا اس کا بڑا خاندان ہو سکتا ہے، جب گھر کے اندر دینی تربیت کا صحیح اہتمام ہوگا تو کبھی بھی اس قسم کے نتائج سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ یہ جو نیا کپل ہوتا ہے، اس کے ہاں بچہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے، تو یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ تو اس صورت میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جب نکاح ہی باطل ہے تو طلاق چہ مانہ دارت، بس ان کو علیحدہ کر دیا جائے، اور اس کے بعد اس کا یہی آخری حل ہے، ان کا شرعاً جو نکاح کی 4 شرائط ہیں اس کے مطابق ان کا نکاح کیا جائے، اور جو کچھ سرزد ہوا اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگی جائے۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔